السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایپ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول ایپ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ایمن خان کا ناول جنون سے عشق کی راہ، ایپیسوڈ نمبر 2۔ انتصارہ نے محجب کی دی ہوئی گلابی فراک پہن رکھی تھی۔ وہ گلابی رنگ میں بہت کھل رہی تھی۔ اس نے بھی اپنا دوپٹہ سر پر لگا کر شال شانوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ کانوں میں خوبصورت چھوٹے سے ٹاپس پہن رکھے تھے جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ہونٹوں پر ہلکا پنک لپ گلوز لگا رکھا تھا جو اسے ایک دم فریش لک دے رہا تھا۔ اب اسے میسا کا انتظار تھا کہ کب وہ محجب کا پیغام لے کر آئے گی اور کب وہ زنان خانے سے اٹھ کر باہر جالیوں کے پاس گزرے گی۔ وہ اسی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی جب اسے میسا زنان خانے میں آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگ کر میسا کی جانب لپکی تھی جو اس کے ایسے بھاگ کر آنے میں پہلے ہی اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ اس نے اسے پاس پہنچ کر آنکھوں سے اسے پوچھا تھا کہ کہاں ہے وہ، جس کے جواب میں اس نے اسے اشارے سے ہی کہا تھا کہ جاؤ آنے والے ہیں۔ وہ اونچی نہیں بول سکتی تھی کیونکہ زنان خانے میں مہمانوں کی بھرمار تھی، اس لیے وہ چپ چاپ انتصارہ کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور انتصارہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ انتصارہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی زنان خانے سے باہر کی جانب بنی جالیوں کی طرف آ رہی تھی اور کوریڈور شروع ہو چکا تھا اور جالیاں بھی۔ اس نے اپنے چہرے کو اپنے گلابی دوپٹے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ جو ہی جالیاں شروع ہوئی اسے باہر سے محجب آتا دکھائی دیا۔ وہ گرے شلوار قمیض میں اوپر بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھا، پیروں کو پشاوری چپل میں قید کیے اور چہرے پر ہلکی سی روایتی مسکراہٹ سجائے وہ سیرہ انتصارہ سالک خان کے دل میں اتر رہا تھا۔ آج اسے پہلی بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ سامنے سے آتا ہوا شخص اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے، محجب جالیوں کے اس پار اور انتصارہ جالیوں کے اس پار۔ انتصارہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے گلابی آنچل کو پیچھے کیا تھا اور بس وہی لمحہ تھا جب محجب زنان خان ایک بار پھر اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا۔ اگر میسا یہ کہتی تھی کہ وہ اس کے لالوں کو اپنے اشاروں پر چلاتی تو وہ کوئی غلط نہیں کہتی تھی۔ وہ اس کی محبت میں پاگل تھا، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اور یہ بات بالکل درست تھی۔ اور وہ یوں ہی اس کے سامنے سے گزر گئی اور بس وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وقت وہیں رک جائے اور وہ بس اسے دیکھتا ہی رہے، پر وہ کب کی جا چکی تھی اور اسے بھی مردان خانے میں بلایا جا رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا مردان خانے کی جانب چل دیا۔ ابھی وہ مردان خانے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ اسے درار سیڑھیوں سے آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھا، بھورے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اور کریم کلر کی شال کندھوں پر ڈالے ہوئے وہ کوئی مغرور شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ متوازن چال چلتا ہوا مردان خانے میں آیا تھا جہاں دارجی بڑے صوفے پر اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے اور باقی سب بھی تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے، اور ایسا ہی حال زنان خانے کا بھی تھا۔ بی بی جان اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور باقی سب بھی آ چکے تھے۔ امبہاج نے بی بی جان کے کان میں کھانا لگنے کا بتایا تھا تو انہوں نے سب کو کھانے کا کہا اور اس طرح دونوں ہی پرتکلف ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد درخت اور گل نے سب کو قہوہ سرو کیا تھا اور سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ امبہاج ایک طرف چپ چاپ بی بی جان کے پاس بیٹھ گئی اور قہوہ پینے لگی جب دارجی کی دو روبدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اور اتنی دیر میں گل بھی بی بی جان کو دارجی کے فیصلے کے بارے میں آگاہ کرنے پہنچ چکی تھی کہ مردان خانے میں دارجی وہ بات کرنے والے ہیں جو انہوں نے کرنی تھی۔ بی جان نے ہاتھ کے اشارے سے زنان خانے میں موجود خواتین کو خاموش رہنے کے لیے کیا کہا۔ اب وہاں فضا میں صرف دارجی کی بھاری آواز گونج رہی تھی اور امبہاج کے قہوہ پکڑے ہوئے ہاتھ لرز رہے تھے، شاید وہ بے مول ہونے والی تھی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے بلانے پر میری حویلی تشریف لائے اور قبیلے میں میری عزت کو اجاگر کیا۔ میں دل سے مشکور ہوں آپ سب کا، اور اپنے قبیلے کا سردار ہونے کے ناطے میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ لوگوں کی پریشانیوں کے حل میں مددگار رہوں گا، اور میرے بعد میری گدی کا وارث سنان اشمل خان بھی، لیکن آج میں نے آپ سب لوگوں کو یہاں ایک خاص مقصد کے تحت دعوت دی ہے۔ دارجی نے ایک نظر درار کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، اور ایک نظر مردان خانے میں موجود تمام نفوس کو جو بہت انہماک سے دارجی کو سن رہے تھے اور ان کے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پھر بولنا شروع ہوئے تھے۔ جیسے کہ قبیلے کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ میرا پوتا درار سوران خان ابھی 2 دن پہلے ہی لندن سے واپس آیا ہے پڑھ کر، تو یہ درست وقت ہے کہ میں اپنی زبان کو پورا کروں اور اس زبان کی لاج رکھوں جو میں نے اپنے بیٹے سنان اشمل خان کے کہنے پر سالک اشمل خان کو دی تھی جب میری پوتی امبہاج سالک خان پیدا ہوئی تھی۔ اب صحیح معنوں میں درار سنان خان کے رنگ اڑے تھے۔ دارجی تھوڑی دیر خاموش ہوئے تھے اور پھر گویا ہوئے۔ زنان خانے میں بھی موجود خواتین چپ سادے دارجی کی بات سن رہی تھیں۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دی ہوئی زبان کو پورا کروں، تو میں اشمل خان یہ اعلان کرتا ہوں کہ ٹھیک اب سے 2 مہینے بعد آج ہی کے دن میں اپنی پوتی امبہاج سالک خان کو اپنے پوتے درار سنان خان کے ہمراہ رخصت کروں گا،
اور آپ سب لوگوں کو میرے پوتے کی شادی کی دعوت ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر آپ سب لوگ میرے خاندان کی اس خوشی میں میرے ہمراہ شریک ہوں گے۔ مردان خانے اور زنان خانے دونوں میں ہی ایک سکوت کا عالم تھا۔ دراز شدت ضبط سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے اور پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس نے اتنی بے بسی کبھی محسوس نہیں کی تھی، پر اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ شادی تو وہ نہیں کرے گا، اور ان بےحد سالک سے تو بالکل بھی نہیں، جو اس کے نزدیک ایک معمولی سی لڑکی تھی، اس سے کہیں کم تر، پر شاید وہ بیوقوف تھا جو خود سے قیاس عیاریاں کر رہا تھا۔ حقیقت بہت مختلف تھی۔ دوسری طرف زنان خانے میں یہ خبر سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ رحمہ بانو نے اٹھ کر پیر بیگم کو گلے لگایا تھا اور انہیں مبارکباد دی تھی، پر وہ بہت پریشان تھیں۔ انہیں اپنے بیٹے کی کچھ دیر قبل والی گفتگو یاد آئی تھی، اور ایک بار تو وہ جی جان سے لرز گئی تھی کہ آخر اب کیا ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ رضویٰ بیگم نے اٹھ کر رحمہ بانو کو گلے لگایا اور پھر پیر بیگم کو مبارکباد دی۔ وقت بہت کم تھا اور تیاریاں بے شمار تھیں جو کرنے والی تھیں۔ سب کچھ ہو گیا، مبارکباد بھی دے دی گئی۔ خواتین آ کر اس کا ماتھا چوم کر مبارکباد دے رہی تھیں اور ساتھ میں اچھے نصیبوں کی دعا بھی، لیکن وہ ایک دم ساکن تھی جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج 25 سال بعد ایک اور لڑکی روایات کی بھینٹ چڑھنے والی تھی، اور وہ حیران تھی کہ سب اسے مبارکباد دے رہے ہیں۔ ایک بار وہ تمسخر سے وہاں بیٹھی ہنسی، جیسے جی جان سے خود کا مذاق بنا رہی ہو۔ اس کے نزدیک یہ سب اس کی سولی چڑھنے کی تیاریاں تھیں جو زور و شور سے جاری ہونے والی تھیں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ قربانی اس کے لیے سزا بن جائے گی۔ یہ جھوٹ نہیں تھا کہ جس شخص کے ساتھ اس کی رخصتی کی بات ہو رہی تھی وہ اس سے محبت کرتی تھی اور بے پناہ کرتی تھی، مگر یہ ضروری نہیں ہوتا جس کی چاہ کی جائے اسے پا بھی لیا جائے۔ وہ اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے وہ شخص کی خاطر اپنی ذات کو بے مول کرنے والی تھی۔ اسی نازک دل والے کو دل دے کر وہ بہت پچھتانے والی تھی۔ وہ وہاں زیادہ دیر تک رکا نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر وہ رکتا تو ضرور کچھ غلط کر دیتا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر اپنے کمرے میں آیا تھا اور غصے سے اپنی چادر شانوں سے اتار پھینکی تھی اور اپنا سر تھام کر صوفے پر گر سا گیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا غصے کی زیادتی کی وجہ سے، اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ وہ فون کی بیپ پر یکدم ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ جیب سے فون نکال کر اسکرین سامنے کی تو ارسل کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے لندن سے واپس آنے کے بعد سے ارسل کے سوا کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور کال یس کی تھی۔ کیسا ہے خان تو؟ پتہ نہیں یار کیسا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا اب؟ میری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے دارجی نے، اب سے 2 مہینے بعد کی۔ ارسل کچھ دیر کے تو اس کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گیا تھا، پھر کچھ دیر بعد بولا تھا، اب کیا کرے گا تو خان؟ تجھے کیا لگتا ہے میں یہ شادی کروں گا؟ سوچ ہے تیری، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو پھر اب کیا کرے گا تو؟ جا کر صاف منع کر دوں گا دارجی کو کہ ایسا کچھ مت سوچیں، ورنہ میں ایسا کچھ کروں گا۔ مجھے تیری کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تو کیا کرنے والا ہے؟ پتہ چل جائے گا، یو ڈونٹ وری۔ اور پھر اس نے کال کاٹ دی اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تب سے وہیں ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ پورا زنان خانہ خالی ہو چکا تھا۔ یہ ماما میسا اور انتصارہ اسے بلانے کے لیے آئی تھیں۔ بی بی چلے اوپر، کب سے ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں؟ نو انتصارہ، I just want to sit here. I don't want to go to room. I'm so disturbed until I'm not in the position of give paper tomorrow. Leave me alone. You all please. وہ اپنے دھیان میں روانی سے بول رہی تھی۔ اس بات سے بالکل انجان کے جالیوں کے پار سے گزرتے ہوئے کوئی اس کو انگلش بولتے ہوئے سن رہا ہے اور شدید حیران بھی ہے۔ وہ ورطۂ حیرت میں مبتلا تھا کہ خان حویلی کی لڑکی اور اتنی اچھی انگلش۔ اس وقت اس کے دل میں ایک عجیب قسم کی خواہش جاگی تھی کہ وہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھے جو اتنا اچھا بول رہی ہے۔ اوپر سے اس کے منہ سے نکلنے والے انگریزی کے الفاظ انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس نے غور سے جالیوں کے پار دیکھنا چاہا تھا کہ کہیں وہ اس لڑکی کی شکل دیکھ سکے یا کوئی تھوڑی سی جھلک ہی، پر اسے صرف اس کی پشت نظر آ رہی تھی اور سیاہ آنچل سے پیچھے جھلکتی اس کی شہد رنگ زلفیں جو دوپٹے کے نیچے سے ہی انتہائی حسین لگ رہی تھیں۔ اس وقت اس کے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکے کہ جس قدر وہ حسین زلفیں تھیں، اس نے آج سے پہلے کبھی اتنی حسین زلفیں نہیں دیکھی تھیں۔ وہ شدید خواہش کے باوجود وہاں رکا نہیں تھا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ اب سیدھا دارجی کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ بہت کچھ سوچ کر نکلا تھا۔ دارجی سے وہ ساری باتیں کرے گا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے جدید دور میں جدید تعلیمی ادارے لندن اسکول آف بزنس کا پڑھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی سوچ بھی حویلی کے باقی افراد کی نسبت مختلف تھی۔ وہ 15 سال سے حویلی سے باہر تھا
ایک ایسے ماحول میں جہاں تہذیب، ثقافت اور روایات کا نہ تو پاس رکھا جاتا ہے اور نہ قدر کی جاتی ہے، اور اس کے مقابل حویلی کے وہ لڑکے ہیں جو بچپن سے اب تک اسی ماحول میں رہے ہیں اور انہیں یہ بات باور کرا دی گئی ہے کہ بڑے ہوتے ہی ان کی شادی انہی کے خاندان کی لڑکی سے کریں گے، اور یہ لڑکی اس کے ساتھ بچپن سے منسلک ہے، تو جذبات خود بخود دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے محجب کے انتصارہ کے لیے جذبات، سبیح کے یمامہ کے لیے وہ الگ بات کے جذبات ابھی آشکار نہیں ہوئے تھے، لیکن وقت آنے پر کھل جائیں گے۔ میسا کے ذکوان خان کے لیے جذبات اور انبہاج کے درار کے لیے، پر ان سب میں دو شخصیت ایسی ہیں جن کو پتھر کا کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک درار سنان خان اور ایک ذکوان شیر خان، جو فطرت میں تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ وہ دارجی کے کمرے کے باہر جا کر رکا اور ایک بار اس نے لمبا سانس خارج کیا، جیسے خود کو حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ وہ شاید پہلا تھا جو اس طرح روایت سے ٹکر لے رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اس بات کو اسے اچھے سے اندازہ تھا۔ اس کے پیچھے اس کی اپنی شخصیت سے محبت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ روایت کے ساتھ لبرل زندگی گزارے گا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ روایات کے ساتھ انسان لبرل زندگی آخر کو کیسے گزار سکتا ہے۔ روایات میں تو صرف روایات ہوتی ہیں۔ خیر، یہ سب باتیں اس کے ذہن تک کی باتیں تھیں جو وہ دارجی کے کمرے میں جانے تک سوچتا رہا، اور پھر گہرا سانس لے کر دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت دارجی اپنے کمرے میں اکیلے ہوں گے اور وہ ان سے اکیلے میں ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ بی جان اس وقت پیر بیگم کے ساتھ زنان خانے میں ہوتی تھیں قبیلے کی عورتوں کے مسائل کے حل کے لیے، اس لیے وہ مطمئن ہو کر اندر داخل ہوا تھا تو دارجی عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ ان کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے کے لیے بیڈ کے پاس پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح ان سے بات کرے۔ دارجی نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر کچھ ہی دیر میں انہوں نے دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیر کر جائے نماز طے کی اور اٹھ گئے۔ انہوں نے درار کو صوفے پر بیٹھا دیکھا تو تسبیح لے کر خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے بچے، خیریت تم اس وقت یہاں؟ جی دارجی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں تو بولو بچے، ہم سن رہے۔ دیکھیں دارجی، مجھے آپ سے بس یہ کہنا تھا کہ یہ جو کچھ بھی آپ نے کل کیا ہے، آپ نے ایک بار بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ مجھ سے پوچھ ہی لیتے، اور میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی کر دیا، وہ بھی اس جگہ پر جہاں میں انکار بھی نہ کر سکوں۔ دارجی بڑے غور اور تحمل سے اس کی بات سن رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ آگے وہ کیا کہنے والا ہے جس کے لیے وہ اتنی تمہید باندھ رہا ہے۔ کیا تم ہم کو کھل کر بتاؤ کہ تم آخر کیا کہنا چاہ رہا ہے، تاکہ ہم تم کو بہتر طور پر جواب دے سکیں۔ دارجی، مجھے یہ شادی کسی صورت نہیں کرنی، اور ایک ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جسے میں جانتا بھی نہیں ہوں، کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، کبھی ملا بھی نہیں ہوں، تو کیسے شادی کر لوں؟ دارجی کا چہرہ اس کی بات سن کر پل میں سرخ ہوا تھا۔ انہوں نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ ان کا دل کر رہا تھا اس وقت درار کے منہ پر زور سے ایک لگائیں۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تھی ان کے سامنے ان کی پوتی کو ٹھکرانے کی، وہ بھی وہ پوتی جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھی۔ ایک پل میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور دھاڑے تھے آج اپنے اس پوتے پر جس کی جدائی وہ 15 سال سے برداشت کر رہے تھے۔ انہیں اپنے یہ دونوں پوتا پوتی بہت عزیز تھے۔ خبردار درار سنان خان، جو اس سے آگے تم نے ایک لفظ بھی کہا تو ہم تمہارا زبان تمہارے حلق سے کھینچ لیں گے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے فیصلے میں بولنے کی، ہماری بات سے انکار کرنے کی؟ دارجی، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر میں ہرگز آپ کی وہ بات نہیں مانوں گا جو میری زندگی متاثر کرے۔ یہ بات آپ سن لیں اچھے سے کہ میں ہرگز اپنی مرضی کے خلاف شادی نہیں کروں گا۔ درار، ہم تم کو کہہ رہے تم ہمارے صبر کا امتحان مت لو، سمجھے؟ تمہارا شادی صرف اور صرف انبہاج سے ہوگی۔ دارجی، پھر میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری شادی نہیں کروں گا، چاہے جو مرضی ہو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں پشتو میں، یہ ہماری خاندانی روایات ہیں، وہ تمہاری بچپن کی منگ ہے، تم میرے پوتے ہو۔ اب دارجی اسے یہ سب باتیں دھاڑنے کے سے انداز میں کہہ رہے تھے۔ پلیز دارجی، میں جانتا ہوں یہ سب، پر یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ، اپنے بچوں کی زندگیوں کا فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس خاندان میں کسی شخص کی شادی اس کی بچپن کی منگ سے ہو رہی ہے، سمجھے تم؟ میں نے کی تھی شادی اپنی بچپن کی منگ سے، تمہاری بی جان سے، پھر تمہارے باپ نے کی اپنی بچپن کی منگ سے، تمہارے چچا نے اپنی بچپن کی منگ سے، تمہاری پھوپھو کی ہوئی اس کی بچپن کی منگ سے۔ تمہیں کیا یہ سب لوگ پاگے نظر آتے ہیں؟ یا ان کی کوئی خواہشیں نہیں تھیں، یا انہیں اپنی زندگی عزیز نہیں تھی؟ سب نے روایت کا پاس رکھا ہے، ادھام نے بھی رکھا پلوشے سے شادی کر کے، موجب رکھے گا، سبھی بھی رکھے گا۔ تم کوئی انوکھا کام نہیں کرنے جا رہے جو ہم تم کو وضاحتیں دے رہے ہیں۔ جب تمہیں شادی کا کہا ہے وہ تبھی ہوگی، سمجھے؟ تو تم بہتر ہی ہوگا کہ کچھ وقت لو اور خود کو تیار کر لو۔ سمجھوں کا ایک اور شخصیت قربان کر دی ہم نے اپنی روایت پر، اب تم جا سکتے ہو، اور تب ہمارے سامنے آنا جب تمہارا دماغ درست ہو جائے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ شدید غصے میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس نے بھی تہیہ کیا ہوا تھا وہ شادی نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا خاندان کا ایک اور شخص قربان نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی رگوں میں پٹھانوں کا خون دوڑتا ہے جو وقت بے وقت جوش مارتا ہے، جیسے آگے اس کی غیرت اس سے وہ فیصلے بھی کرانے والی تھی جن کو نہ کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہا تھا۔
یہ خبر حویلی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی کہ خان نے بی سے شادی کا انکار کر دیا ہے۔ وہ بس اپنے پیپر کی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی کیونکہ صبح اس کا آخری پیپر تھا جب رحمہ بانو اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ ان کی روئی روئی شکل دیکھ کر انبہاج کو کچھ ہوا تھا، تب تک اسے نہیں پتا تھا کہ کیا کچھ ہو گیا ہے۔ جب اس کی موریں اس کے کمرے میں آئی تھی تب اس نے اپنی بکھری کتابیں بند کر کے ایک طرف رکھی تھی اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے برابر میں بٹھایا تھا۔ کیا بات ہے مورے، آپ ایسے پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ رو کر آ رہی ہیں؟ انہوں نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا تھا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ وہ اپنے مورے کی اس افتاد پر حیران تھی کہ آخر وہ اتنی پریشان کیوں ہے۔ پلیز بتائیں کیا ہوا ہے؟ درار نے تم سے شادی کا انکار کر دیا ہے۔ اوہ! اس نے گہرا ہنکارا بھرا۔ شکر ہے آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسی وقت اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جہاں ہلکی سی مسکراہٹ تھی، پھر انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ کوئی انتصارہ میسا یا یمامہ نہیں تھی جو اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر سمجھ آتی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی موریں تھی جنہوں نے اسے پیدا کیا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں میں رقم اذیت کو دیکھ چکی تھی جو مسکراہٹ کے پیچھے اس نے بڑی ہی خوبصورتی سے چھپائی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے پاس سے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ اللہ تمہارا صبر کبھی نہ ٹوٹنے دے، مجھے فخر ہے تم پر، وہ کہتی ہوئے باہر نکل گئی تھی، اور وہ جو بیڈ کے پاس کھڑی تھی وہیں اس کے سہارے سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی پلکیں نم اور آنکھوں کے گوشے بھیگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے بے دردی سے اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود امڑنے والے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور پھر سے کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ ان سے عشق کمال کا ہوتا ہے جن کا ملنا مقدر میں نہیں ہوتا۔ وہ خود کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا دارجی نے اسے مہلت دی ہے کہ وہ خود کو جلد یا بدیر شادی کے لیے تیار کرے، مگر وہ یہ شادی کسی قیمت پر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی یوں ہی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ آفس جوائن کر لے۔ کب سے اس کے بابا جان اسے آفس جوائن کرنے کا کہہ رہے تھے، تو وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ آفس جوائن کر ہی لے، تو سوچا کل سے آفس جانا شروع کرے گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تو پھوپھی جان کالنگ چمک رہا تھا۔ اس نے یس کر کے فون کان سے لگایا۔ بخیر اگلے پھوپھی جان، جیتے رہو بچے، کیسے ہو تم؟ مجھے کیا ہونا، بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا میری طرف آ جاؤ، چکر لگا لو، کھانا میرے ساتھ ہی کھاؤ، تمہاری پسند کے ٹرپل کباب بنائے ہیں میں نے آج۔ نہیں پھوپھی جان، میرا دل نہیں کرا، پھر کبھی صحیح۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں کہ تم آ رہے ہو یا نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم آ رہے ہو، سمجھے؟ انتظار کروں گی تمہارے دوپہر میں۔ انہوں نے اسے کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ عجیب شش و پنج میں پڑ گیا، جائے یا نہ جائے۔ وہاں زکوان بھی ہوگا اور اس کو کوئی موڈ نہیں تھا اس کے منہ لگنے کا، پر پھر یہ سوچ کر کے جانے کا ارادہ کر لیا کہ پھوپھی جان کیا سوچیں گی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج آخر کار اس کا انگلش لٹریچر میں ماسٹر ختم ہو جانا تھا اور وہ یونیورسٹی کو خیر آباد کہنے والی تھی۔ آج اس کو یونیورسٹی میں بہت سے کام مکمل کرنے تھے کیونکہ وہ بار بار بغیر مطلب کے گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ آج یہ سارے کام مکمل کر کے گھر لوٹے گی۔ اس نے ہلکے گرین کلر کی فراک سفید چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ ہلکا گرین اور سفید دوپٹہ اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا اور سیاہ چادر سر پر اوڑھ کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی اور پھر گل خان بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چل دی۔ صبح صبح رضویٰ شیر خان اپنے شوہر شیر خان کو قہوہ دے کر اپنے لاڈلے بیٹے کے کمرے میں آئی تھیں۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ دھکیل کر کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ رضویٰ بیگم نے قدم آگے بڑھا کر اس کمرے کے پردے پیچھے ہٹائے تو باہر سے سورج کی روشنی چھن چھن کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ کمرے کی ایسی حالت دیکھ کر رضویٰ بیگم کو بہت غصہ آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا زکوان خان کی حالت بری کر دیں، مگر افسوس کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ زکوان خان اپنے باپ کی لاڈلی اولاد تھی، ایسی اولاد جسے سر چڑھانے کا سہرا اس کے باپ کے سر ہی جاتا تھا۔ وہ انتہائی بگڑا ہوا تھا مگر وہ بہت زیرک، دور اندیش اور سمجھدار انسان تھا۔ غرور تو اس میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور وجہ اس کی رگوں میں بھی دوڑنے والا پٹھانوں کا خون تھا۔ زکوان اٹھو، ہولیا دیکھا ہے آپ نے اپنے کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ اوپر سے آپ کے روز کے نت نئے کارنامے سن کر میں تو حیرانی میں پڑ جاتی ہوں۔ یہ زکوان خان میرا بیٹا اور اتنا سمجھدار، حالانکہ ایسا گھر میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا آپ نے، پھر بھی لوگ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ منہ رے، آپ کو تو بس ہر وقت مجھ میں خامیاں نکالنے کا شوق ہے۔ وہ سر جھٹکتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اچھا بس اٹھیں، آج میں نے درار کو بلایا ہے دوپہر کو کھانے پر، آپ بھی گھر میں ہو تو بہتر ہوگا۔ یاد ہے نا آپ کو رات میں بتایا تھا میں نے اسے کہ بلایا ہے؟ نہیں مورے، یاد ہے مجھے کہ آج شہزادہ چارلس آ رہے ہیں۔ وہ طنز پر طنز کر رہا تھا اور رضویٰ بیگم کو ان کا یہ انداز اپنے لاڈلے بھتیجے کے لیے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ پر ریممبر، میں گھر میں نہیں رک سکتا، مجھے آفس جانا ہے، اور ویسے بھی مجھے آپ کے اس لاڈلے بھتیجے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، سو میں نہیں رک سکتا۔ وہ سر جھٹک کر اس کے کمرے سے باہر آ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ بھی بستر چھوڑ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کسی اور سے تو نہ صحیح پر وہ دارجی سے کافی حد تک ڈرتا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ ان کا احترام کرتا تھا۔
ذکوان شیر خان کوئی معمولی شخصیت کا حامل انسان نہیں تھا، بلکہ وہ انتہائی خوبصورت مرد تھا۔ اس کی گہری گرے رنگ کی آنکھیں چمکدار تھیں، جن میں ہمہ وقت کچھ پانے کی چمک رہتی۔ اس کے ڈارک براؤن بال تھے، کھلتا ہوا سرخ و سفید رنگ، ستوہ ناک اور خوبصورت انابی ہونٹ تھے جنہیں وہ کم ہی مسکرانے کے لیے کھولتا، ورنہ وہ ہمہ وقت بھیجے رہتے تھے۔ ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو اور کثرتی جسم کے ساتھ وہ ایک بھرپور وجیح مرد تھا، جسے پا لینے کی خواہش ہر لڑکی کرتی تھی، پر اس کے نام کی مہر میسا سنان خان کے اوپر بچپن سے لگ چکی تھی، اس لیے وہ میسا سنان خان کی ملکیت تھا۔ کریم کلر کی شلوار قمیض، اوپر ڈارک براؤن کوٹ پہنے، پیروں کو پشاوری چپل میں قید کیے، وہ دونوں کاندھوں پر پیچھے سے ڈارک براؤن شال ڈالے، آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگائے، وہ اپنی لینڈ کروزر کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکا تھا اور گاڑی اس نے آفس کے روڈ پر ڈال دی تھی۔ وہ پیپر دے کر یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی، پر آج اسے حیرت ہوئی تھی کہ گلخان بابا ابھی تک لینے نہیں آئے، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے نکلنے سے پہلے ہی اسے لینے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ وہ کبھی یونیورسٹی کے علاوہ حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ اسے راستوں کا علم تھا، اس لیے اب صحیح معنوں میں اس کی رنگت زرد پڑی تھی۔ اوپر سے آج اس کے پاس سامان بھی زیادہ تھا، ایک ہاتھ میں فائلز تھامے، دوسرے سے اپنی سیاہ چادر کا نقاب تھامے اور کاندھے پر بیگ پہنے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گلخان بابا کہاں رہ گئے، تبھی یونیورسٹی کے گیٹ سے تھوڑا سائڈ میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ سائڈ میں کھڑی ہوئی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے لڑکیوں کے ٹولے نے گزرتے ہوئے اسے زور سے ٹکر ماری تھی، جس کے باعث اس کی ساری فائلز نیچے گر گئی تھیں۔ اسے ان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ سردی کے باعث ہوا بہت تیز تھی، حتیٰ کہ اس کی سیاہ چادر پھڑپھڑا رہی تھی۔ جو ہی وہ اپنی فائلز اٹھانے کے لیے نیچے جھکی ہوئی تھی، تیز جھونکے نے اس کے پھڑپڑاتے ہوئے نقاب کو ایک پل میں اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ نقاب کے ہٹنے سے وہ سٹپٹا گئی تھی۔ ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اس نے سیاہ چادر واپس منہ پر کی تھی اور شکر ادا کیا تھا کہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، پر وہ یہ بیچاری جانتی بھی نہیں تھی کہ کسی نے ایک پل میں ہٹے ہوئے آنچل سے اس کے سارے نقش تقریباً حفظ کر لیے تھے اور یہ پل اسے بھاری پڑنے والا تھا۔ ذکوان خان بھی اسی وقت لنچ آور میں اپنے آفس سے لنچ کرنے نکلا تھا۔ ریسٹورنٹ قریب ہونے کی صورت میں وہ پیدل ہی تھا۔ جب وہ سڑک کراس کرنے لگا، اچانک اس کی نظر سڑک کے اس پار کھڑی گہری سمندری آنکھوں والی لڑکی پر پڑی۔ اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا، پر اس کی آنکھیں اسے بلا کی حسین لگی تھیں۔ اچانک اس کے دل میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ وہ خود بھی اس بے تکی سی خواہش پر حیران تھا۔ آج تک کبھی اس نے کسی لڑکی کو ایسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ اس کی بے پناہ گرل فرینڈز تھیں، پر وہ ہمیشہ سے جانتا تھا وہ بچپن سے کسی سے منسوب ہے۔ پھر وہ یہ بات کیسے بھول گیا تھا؟ اس نے ایک لمحے میں اس چہرے کے ہر نقش کو یاد کر لیا۔ وہ اپنا آپ ان گہری سمندری آنکھوں میں کہیں کھو بیٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اتنا بے قرار ہو گیا ہے، کہ اس کا دل مچل رہا ہے کہ بار بار اس گہری سمندری آنکھوں والی کا چہرہ دیکھے۔ آج اس ایک چہرے کو دیکھنے کے بعد اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ لنچ کرنے نکلا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہاں کھڑے اس لڑکی کو گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا تھا۔ اس کے ذہن نے برق رفتاری سے کام کیا تھا اور اس نے دور جاتی ہوئی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ وہ تقریباً 12 بجے دوپہر اپنی پھوپھی رضویٰ بیگم کے گھر پہنچا تھا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھیں، نہ ان کے شوہر گھر رکے تھے اور نہ ہی بیٹا۔ ہاں، البتہ یمامہ ضرور گھر پر تھی، پر وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ رضویٰ بیگم سے مل کر سامنے لاؤنج میں لگے صوفے پر بیٹھ گیا۔ رضویٰ بیگم بھی اس کے پاس بیٹھ گئی تھیں۔ سنگھ آئے، یعنی کیسے ہو؟ ہیں ماں، ٹھیک ہوں۔ کیا پیو گے؟ پھوپھی جان، فی الحال تو پلیز ایک کپ کافی کا پلوا دیں۔ ٹھیک ہے، میں منگواتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہیں اپنی ملازمہ نوری کو آواز دی اور اسے کافی بنا کر لانے کو کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ رضویٰ بیگم بہت غور سے اپنے بھتیجے کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو انہیں کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا اور ستا ہوا بھی، اور اس کی وجہ بھی وہ جانتی تھی، پر خاموش تھیں، جیسے آج سے 30 سال پہلے رہی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھیں روایات ہمیشہ جذبات پر حاوی ہوتی ہیں۔ صرف اپنے بھتیجے کو سمجھا سکتی تھی، پر انہیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا اپنا بیٹا بھی اسی راہ کا مسافر بننے والا ہے۔ انہوں نے اسے ہلکے سے پکارا تھا۔ اس نے چونک کر اپنی مہربان پھوپھی کی جانب دیکھا تھا، جن کے چہرے سے اس کے لیے شفقت ٹپک رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ کیوں خود سے الجھ رہے ہو؟ میں کیوں خود سے الجھوں گا پھوپھی جان؟ آپ جانتی ہیں میں اس لیے پاکستان نہیں آ رہا تھا، جانتا تھا کہ یہاں آنے کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے میرے ساتھ۔ پھر بھی تم آ گئے نا۔ دیکھو، بلی کو اپنے قریب آتے دیکھ کر اگر کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جان بچ جائے گی۔ مرنا تو اس نے پھر بھی ہوتا ہے، بس وہ اپنی موت سے آنکھیں چرا لیتا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس کی بات کا؟ میں نہیں سمجھا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اپنی پھوپھی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بچے، جس خاندان اور حسب نسب سے ہمارا تعلق ہے نا، وہاں یہ سب نہیں چلتا۔ کوئی آپ کو پسند ہے، نہیں ہے، آپ نے اس سے شادی کرنی یا نہیں کرنی، آپ اس کے ساتھ خوش رہ سکو گے یا نہیں رہ سکو گے، یہ باتیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ یہاں صرف وہ ہوتا ہے جو طے ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے جو آپ کے لیے طے کیا جائے اس سے ہی دل لگا لو، اپنے دل کو اس کے لیے تیار کر لو، ورنہ زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں پھوپھی جان، آپ کو کیا پتہ ایسے کسی ان دیکھے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ انچاہے انسان کو اپنی زندگی میں بغیر رضا کے شامل کرنا کیا ہوتا ہے۔
ایک پل میں رضویٰ بیگم اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ماضی کے تکلیف دہ مراحل میں واپس چلی گئی تھیں، جہاں صرف ان کے لیے اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ درار کی بات سن کر ایک پل تکلیف سے مسکرائی تھیں۔ کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو بچے؟ یہ وہی جانتی تھیں کہ انہوں نے کس تکلیف سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر اس کا جواب مثبت ہوتا تو وہ اپنے لاڈلے بھتیجے کو اس کی تباہی سے کسی طور پر بھی نہیں بچا سکتی تھیں۔ نہیں پھوپھی جان، ایسی بات بالکل بھی نہیں، مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی سے بھی شادی کر لوں۔ وہ کسی نہیں ہے درار سنان خان، نہیں ہے وہ کسی، وہ اشمل خان کی پوتی اور سالک اشمل خان کی بیٹی امبہاز سالک خان ہے، حویلی کی سب سے خوبصورت لڑکی، سب سے ذہین لڑکی، سب سے پاکیزہ اور معصوم لڑکی اور سب سے صابر بھی۔ ارے خوش قسمت تو تم ہو جو وہ تمہارے نصیب میں لکھی گئی ہے، اور تم اسے ٹھکرا رہے ہو، وہ بھی بغیر دیکھے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اپنی بھتیجے کو ایک میر محرم کے سامنے یہ ڈسکس کر رہی ہوں، پر تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ ہاں، کہ آپ کیا جانے کسی انچاہے انسان کو زندگی میں شامل کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو میں بتا دوں تمہیں کہ مجھ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا۔ روایت ہمیشہ جذبات سے جی جاتی ہیں۔ مجھ سے بہتر یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ خود کو قربان کرنا کیا ہوتا ہے، خود کو اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر مٹا دینا کیا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں پھوپھی جان؟ ایک بار پھر وہ تلخی سے مسکرائی تھیں۔ آج تم پہلے ہو جسے 30 سال بعد میں یہ تکلیف دہ ماضی بتا رہی ہوں۔ یہ تو میں نے کبھی خود کو بھی یاد نہیں کروایا، پر آج جب تم نے یہ بات چھیڑ ہی دی ہے تو پھر سنو۔ تم نے بولا نا کہ آپ کیسے جان سکتی ہیں کسی اندیکھے انسان کو شامل کرنا، تو سنو، پچھلے 30 سال سے میں ایک انچاہے انسان کے ساتھ گزار رہی ہوں، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، شادی کا مطلب کیا ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ 30 سال سے اس گھر میں گھٹ گھٹ کر گزار رہی ہوں، اپنے شوہر کی ایک محبت کی نظر کے لیے 30 سال سے ترس رہی ہوں۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنی پھوپھی کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں آنسو نہیں تھے۔ شاید وہ تو 30 سال پہلے ہی خشک ہو چکے تھے، وہاں صرف اسے تکلیف نظر آئی تھی، اذیت رقم تھی ان کے چہرے پر۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتی تھیں؟ ایک اور اذیت ناک سوال تھا جو اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، اپنے خالہ زاد سے جانے انجانے میں محبت کر بیٹھی تھی۔ اس بیچارے کو تو علم بھی نہیں تھا کہ محبت کرتی ہوں میں اس سے۔ میں اس وقت آخری لڑکی تھی جو کالج گئی تھی۔ اس کے بعد کسی لڑکی کو اجازت نہیں گئی کہ حویلی سے قدم بھی باہر نکالے، صرف میری وجہ سے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں کبھی اس کے سامنے نہیں گئی تھی، صرف یہاں زنان خانے کی جالیوں سے اسے دیکھا کرتی تھی۔ میں بچپن سے شیر خان کی منگ تھی، پر بدقسمتی سے محبت زہیب خان سے کر بیٹھی، اور اس وقت میری شادی کی بات چلی تھی حویلی میں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ زہیب خان کے بغیر رہنے کا سوچتی تھی تو جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ تب میں نے سوچا تھا دارجی سے بات کرنے کا، ان کی لاڈلی بیٹی ہوں، وہ انکار نہیں کریں گے، اور میں دارجی کے کمرے میں گئی۔ اپنے اس منہ سے انہیں اپنی محبت کے سارے قصے سنائے، یہ سوچے بغیر کہ ایک باپ کے لیے کس قدر تکلیف ہوتا ہے اپنی بیٹی کے منہ سے اس کی محبت کے قصے سننا، اور تو اپنی زندگی کا پہلا تھپڑ اپنے باپ کے ہاتھ سے اپنے منہ پر کھایا تھا۔ میں نے جانتے ہوئے مرنے کا مقام تھا میرے لیے۔ میرے باپ نے کہا تھا دفع ہو جاؤ، کال ایک مل دو میرے منہ پر۔ ایک پل لگا تھا مجھے فیصلہ لینے میں، اور میں نے اپنی ساری عمر قربان کر دی تھی اپنے باپ کی عزت کے آگے، اور خود کو شیر خان کے حوالے کر دیا تھا جو ساری زندگی مجھے ایک بیوی سے زیادہ رکھی ہوئی عورت سمجھتا آیا ہے۔ دارجی نے اور سب نے یہی سمجھا سارا قصور تعلیم کا ہے، اور پھر وہ وقت آیا جب امبہاج کے کالج یونیورسٹی جانے کا ٹائم آیا۔ اس نے دارجی سے بات کی، اپنے لیے بھی، تمہاری بہن کے لیے بھی، اور حویلی کی ساری لڑکیوں کے لیے۔ اس نے دارجی سے ایک ہی بات کی تھی کہ عورت تعلیم کے بغیر جاہل رہتی ہے دارجی، اور جب عورت جاہل رہتی ہے نا، اسے چار دیواری میں قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب وہ گھٹن سے فرار کر راستہ اختیار کرتی ہے، اور وہ کام کر گزرتی ہے جو اس کے خاندان پر داغ لگانے کا باعث بنتے ہیں۔ وہ سن رہا تھا، وہ تب چونکا جب اس کی پھوپھی خاموش ہو چکی تھی۔ تم بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ آج اس جگہ نے بے پناہ حقیقتیں جانی تھی، اور آج اسے اچانک وہ سنہری زلفوں والی لڑکی آئی تھی جو فرفر انگریزی بول رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا کہ وہی امبہاز سالک ہے۔ ایک بار پھر اسے اس کے چہرے کو دیکھنے کی خواہش دل میں جاگی تھی، جسے اسے دل میں ہی دبا لیا تھا۔ وہ ابھی ابھی پیپر دے کر گھر پہنچی تھی۔ آج وہ پرسکون ہو گئی تھی کہ پیپر کی ٹینشن ذہن سے ہٹی۔ وہ کوریڈور عبور کرتی ہوئی بائیں جانب بی بی جان کو سلام کرنے کے کمرے میں آئی تھی۔ دارجی تو اس وقت مردان خانے میں ہوتے تھے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ صرف بی بی جان کے کمرے میں آ گئی انہیں بتانے کے لیے کہ اس کے پیپر اچھے ہو گئے ہیں، سارے کے سارے۔ اس نے بی بی جان کے کمرے کے باہر جا کر دروازے پر دستک دی تھی۔ اندر سے آواز آئی تو وہ چلی گئی۔ بی بی جان بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے تسبیح کر رہی تھی۔ بخیر اگلے بی بی جان، آ گئی تم؟ جی آپ کو پتہ بی بی جان، میرے سارے پیپر بہت اچھے ہوئے ہیں، اور امید بھی ہے کہ نتیجہ بھی زبردست آئے گا۔ آپ کو پتہ بی بی جان، آج میرا انگلش لٹریچر میں ماسٹرز ختم ہو گیا ہے۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، شکر ہے بچے، خیر سے تعلیم پورا ہوا تمہارا۔ ابھی وہ اسے بات کر رہی تھی کہ درار بی بی جان کو پکارتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے باہر سے اجازت نہیں مانگی تھی، شاید دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ سیدھا ہی اندر آ گیا تھا۔ اس کی آواز اپنے اتنے قریب سے سن کر وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔
دل ایک بار پھر اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ لگ رہا تھا اب بھی اس کے دھڑکنے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ اس طرح اس کے اندر آنے پر بی بی جان بھی اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی، کیونکہ ام بہاج ان کے کمرے میں ہی کھڑی تھی، پر درار کی طرف اس کی پشت تھی جو کہ سیاہ چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پریشان تو درار بھی ہوا تھا، اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ ایسے کیسے بغیر اجازت بی بی جان کے کمرے میں آ گیا۔ آپ ایک طرف کھڑے ہوں درار۔ بی بی جان کے کہنے پر وہ نگاہیں جھکا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بی بی جان نے ام بہاج کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سیاہ آنچل سے چہرہ ڈھانپ کر دروازے کی جانب مڑی تھی جس کے ایک طرف درار کھڑا تھا۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے اس کے سامنے سے گزر جانا، وہ بھی اسے دیکھے بغیر۔ اسے اپنے چہرے پر نمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے آنسو تیزی سے اس کا سیاہ آنچل بھگو رہے ہیں۔ وہ مڑی ہوئی تھی، اس نے مڑتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا۔ بی بی جان دونوں کو دیکھ رہی تھیں، اسے گزرتے ہوئے اور اسے اس کو دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی نظر نیچے رکھے، وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، بس وہ اس لمحے خاموش تھیں۔ اس نے اس کے سیاہ آنچل کے نیچے سنہرے بالوں کو دیکھا تھا اور پھر اس کی نظر وہاں سے پھسلتی ہوئی اس کی گہری سمندری آنکھوں پر آ کر ٹھہری تھی۔ وہ ساکت تھا، جامد تھا، اس کی آنسو سے لبریز آنکھوں کو دیکھ کر جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کیوں بھیگ رہی ہیں۔ پھر وہاں سے اس نے اس کے دھدھیا سرخ سفید ہاتھوں پر نظر ٹھہری جن سے اس نے اپنے سیاہ آنچل کو تھام رکھا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے تھے، جو نام ان ہونٹوں سے ادا ہوا تھا وہ تھا ام بہاج۔ اسے یقین تھا وہ ام بہاج ہی ہے۔ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل ڈالا تھا، وہ کسی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ بی بی جان کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز، رکتا تو سفر جاتا، چلتا تو بچھڑ جاتا۔ میخانہ بھی اسی کا تھا، محفل بھی اسی کی تھی، اگر پیتا تو ایمان جاتا، نہ پیتا تو صنم جاتا۔ سزا ایسی ملی مجھ کو، زخم ایسے لگے دل پر، چھپاتا تو جگر جاتا، سناتا تو بکھر جاتا۔ گھر واپس آ کر وہ بھی مسلسل اسی نکتے پر سوچ رہا تھا۔ اس کے سامنے سے وہ نقش جا ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی کیفیت سے انجان تھا کہ کیوں وہ ایسے کر رہا ہے، کیوں وہ ایک لڑکی کی ایک جھلک کے پیچھے اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ اسے کچھ اور سوجھ ہی نہیں رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کسی انجانی قوت کے تحت اپنا موبائل اٹھایا تھا اور ایک نمبر پریس کر کے کال ملائی تھی۔ ہاں صفدر، ذکوان خان بول رہا ہوں، ایک گاڑی کا نمبر بھیج رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر اندر پتہ کر کے بتاؤ گاڑی کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اور باقی کی ڈیٹیلز بھی مجھے چاہیے فوری۔ دوسری طرف سے یس کر کے کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ فون رکھ کے چینج کر کے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ اب اپنی مورے کے ہاتھ کی چائے پینے کا تھا۔ بخیر آگلے مورے، پلیز ایک کپ چائے پلائیں، وہ بھی اپنے ہاتھ کی۔ وہ ساری رات ہی اس کے لیے چائے بنانے چل دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چائے کا بھرا ہوا مگ اس کے ہاتھ میں تھما چکی تھی۔ بچے تمہیں پتہ بھی ہے حویلی میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی جانب سے لاپرواہی سے جواب آیا تھا۔ خان نے بی بی سے شادی سے انکار کر دیا دارجی کو، وہ بھی صاف صاف۔ واؤ، آئی ایم پراؤڈ آف ہم، مطلب صاف صاف انکار، کتنا مزہ آیا ہوگا تب دارجی نے اس کو سخت سنائی ہوگی۔ او ڈیم شٹ، میں نے مس کر دیا سین۔ وہ ہاتھ کا مکہ بنا کر ہتھیلی پر مارتے ہوئے بولا، شرم کر لو، کبھی کچھ تو اچھا بول لیا کرو اس کے بارے میں، ہر وقت زہری اگلتے رہتے ہو۔ پلیز مورے، یہ سچائی اخلاق کے سبق مجھے مت پڑھایا کرے۔ بابا نے مجھے یہی سکھایا کہ اپنے دشمن کو کبھی نہیں چھوڑنا، اسے وہاں مارنا ہے جہاں اسے پانی بھی نہ ملے۔ تو ڈیئر مورے، درار کو تو میں اپنے دشمن سے کچھ زیادہ تصور نہیں کرتا، اور یاد رکھیے میں اسے وہیں لا کر ماروں گا جہاں اسے پانی بھی میسر نہیں ہوگا۔ خبردار ذکوان، اگر آپ نے کچھ بھی الٹا سیدھا کیا ہم بھول جائیں گے کہ آپ ہمارے بیٹے ہیں۔ ریلیکس مورے، ابھی تو یہ فون سننے جا رہا ہوں، یو جسٹ چل۔ وہ فون ہاتھ میں تھام کر اٹھ گیا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ ہاں بولو صفدر، کیا معلوم ہوا؟ سر، وہ گاڑی کسی سبی صالح خان کے نام پر رجسٹر ہے، اور ایڈریس میں آپ کو ابھی ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ اوکے، جلدی کرو۔ فون بند کرتے ہی اس کی میسیج ٹون بجی تو اسے شک تو پہلے تھا، پر اب فون پر خان حویلی کا ایڈریس دیکھ کر وہ حیرت سے گنگ رہ گیا تھا کہ آخر خان حویلی کی کون سی لڑکی ہے جو اس قدر حسین ہے اور جس پر وہ اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ اب اس کا اگلا قدم پتہ یہ کرنا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اس کے لیے اسے حویلی کے کسی خاص بندے سے معلومات حاصل کرنی تھی کہ اس گاڑی کو آخر کون استعمال کرتا ہے، اور بہت جلد اسے پتہ لگنے والا تھا۔ وہ بی بی جان کے کمرے سے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے آنسو بہت تیزی سے اس کی سیاہ چادر بھگو رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی چادر اتار کر پھینکی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا صبر ایسے کیوں ختم ہو رہا ہے، کیوں وہ بے بس ہو رہی ہے، کیوں جب وہ اسے سامنے دیکھتی ہے تو بے بس ہو جاتی ہے، کیوں صبر کھو دیتی ہے اپنا، کیوں سب سے بیگانی ہو جاتی ہے۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھر سے صبر مانگے اللہ سے، اور بے انتہا مانگے۔ وہ ان لوگوں میں سے تو تھی ہی نہیں جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ انہیں عشق ہے، وہ تو تھی ہی ان لوگوں میں سے جو عشق کے باوجود اسے جھٹلاتے ہیں کیونکہ محبوب ان کے عشق کے حق میں نہیں ہوتا۔ وہ عاشق کے عشق کو بغیر جانے جھٹلا دیتا ہے تو وہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ کی حامی بھر لیتا۔ وہ تو مسلسل اس کی ذات کی نفی کر رہا تھا، اسے برداشت ہی نہیں تھا کہ اس کا نام اس کے نام کا حصہ بنے،
اور جانتا تو وہ اس عشق کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ابھی وہ اس آتش سے گزرا ہی نہیں تھا جو انسان کو پور پور جلا کر خاک کر دیتی ہے، جس سے انبہار صالح خان درار سنان خان کے عشق میں جل رہی تھی۔ اسے یہ تو تمنا ہی نہیں تھی کہ اس کا ساتھ نصیب ہو، اسے تو بس یہ فکر تھی کہ وہ ہنسے کیسے، زندگی سے بھرپور کیسے ہو۔ یہ عشق تھا انبہار صالح خان کا درار سنان خان کے لیے، جسے وہ مانتی نہیں تھی، جو خاموش تھا اس کی ذات کی طرح، جس میں تباہی تھی صرف اس کی اپنے عشق کے لیے، جس میں بے حرمتی تھی اس کی پاکیزہ ذات کی، پر اسے پرواہ کہاں تھی، وہ تو عشق کے بندھن میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ عشق دی راواں وی کٹھن، عشق دی منزل وی کٹھن، عشق دا حصول وی اوکھا، عشق تو جدائی وی اوکھی، عشق وچ صبر وی مشکل، عشق وچ جبر وی مشکل، عشق آپ ایک آتش جیڑی جلاویں اندر ایمن، عشق آپ ایک سفر جیڑا ورغلاویں وی اندروں۔ انتصارہ نے کچھ ہی دیر پہلے میسا کو بلایا تھا اور اب خود اس کے کمرے میں انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے میسا کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ اوئے ہیلو، چین نہیں ہے تمہیں؟ ہر وقت بلاوا بھیجتی رہتی ہو، کبھی سکون بھی کرنے دیا کرو مجھے۔ میسا اسے مصنوعی غصے سے کہہ رہی تھی، پر وہ اسے خاصی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ تبھی اپنا تنگ کرنے کا منصوبہ کسی اور وقت پر ڈال کر وہ اس کی سنجیدگی کی وجہ پوچھنے لگی۔ کیا بات ہے انتظارہ، سے پریشان کیوں لگ رہی ہے، اور خاصی سنجیدہ بھی، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میسا، موجب کو بولو میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ ابھی کچھ ہی دن پہلے تو ملی ہو اور اب پھر ملنا چاہتی ہو؟ اتنا ہی مشکل لگ رہا ہے لالا کے بغیر رہنا؟ تو بتاؤ کوئی پکا بندوبست کرواؤں تمہارا تو پہلے۔ فضول مت بولو، ضروری بات کرنی ہے مجھے ان سے۔ تم میرا پیغام لے کر جا سکتی ہو کہ نہیں تو میں پھر کوئی اور حل نکالوں۔ اچھا زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہتی ہوں بھائی کو جا کر، ابھی پھر بتاتی ہوں تمہیں۔ وہ کہہ کر تن فن کرتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ پیچھے گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ آخر یہ بھی تو ایک مشکل کام تھا، بغیر نکاح کے کسی سے بار بار ملنا، پر یہ اسے کرنا تھا اپنی بیوی کے لیے، ان کی آنے والی زندگی کے لیے۔ اسے موجب سے مل کر بات کرنی ہی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھا موجب کے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر اندر سے اجازت ملنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ دیکھا تو وہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ ارے گڑیا، آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ اسے اجازت ملنے پر اس کے پاس چلی گئی اور سامنے بیٹھ گئی۔ وہ لالا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا اور پوری توجہ اس کی طرف مبذول کر لی۔ وہ انتصارہ، کیا ہوا انتصارہ کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ لالا، کیسے فکر پڑ جاتی ہے آپ کو اس کی فوری سے پہلے؟ بات تو سن لیں پھر بولیے گا آپ۔ اچھا پھر بولو جلدی۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اسے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اسے بولو کہ آج رات کو حویلی کی پچھلی طرف آ جائے، میں وہیں اس کا انتظار کروں گا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اب اس کا رخ انتصارہ کی جانب تھا جسے اس نے یہ خبر سنانی تھی۔ وہ خود حویلی آیا تھا اس گاڑی اور اس میں سفر کرنے والی ہستی کے بارے میں پتہ کرنے۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، گرے چادر کو فولڈ کر کے کندھوں پر ڈالے اور پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، بالوں کو جیل سے پیچھے کیے وہ اپنی لینڈ کروزر سے اترا تھا اور مغرور چال چلتا ہوا حویلی کے پورچ میں کھڑا تھا۔ وہ اندر جانے کا سوچ ہی رہا تھا، دروازہ کھول کر گلبانو سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اس نے سوچا تھا کہ ضرور وہ جانتی ہوگی وہ گاڑی کون استعمال کرتا ہے۔ سنو گلبانو، اس نے اسے دیکھ کر روکا تھا۔ جی صاحب، یہ جو گاڑی کھڑی ہے سفید رنگ کی، اسے کون استعمال کرتا ہے؟ صاحب خیریت ہے نا؟ ہاں سب خیر ہے، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی، سو ایسے ہی کہہ دیا۔ جی تو بی بی استعمال کرتی تھی اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے، اب تو کل ان کے پرچے ختم ہو گئے ہیں تو اب نہیں جی تو اب نہیں کریں گے استعمال۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے سرسری اوپر سے اسے جانے کا کہا اور خود سوچ میں پڑ گیا۔ بی بی یعنی انبہاج، ابھی صبح ہی تو مورے بتا رہی تھی کہ درار نے بی بی سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی پل خوش، یعنی کہ وہ درار کی منگ ہے۔ واؤ، اب آئے گا نا گیم میں مزہ۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ درار کی راہ اتنی آسان ہو، میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ میں محبت کرتا ہوں انبہار صالح خان سے، وہ صرف میری ہوگی، درار کو میں اس سے شادی نہیں کرنے دوں گا، اور ویسے بھی وہ انکار کر چکا ہے اس سے شادی تو وہ صرف میری ہی ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ یہ بات بھول گیا کہ وہ خود بھی میسا سے بندھا ہوا ہے اور روایت سے ٹکر لینا وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ انجان تھا کہ وقت کیسا ستم ڈھائے گا اس پر، وقت وہ زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے جب سے بی بی جان کے کمرے میں اسے دیکھا تھا، ایک عجیب سی خواہش اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کا چہرہ دیکھنے کی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اس شخصیت کا چہرہ دیکھے۔ اسے اس کے سنہرے بال تو پہلے ہی پسند تھے، لیکن اب تو جب سے اس کی روتی ہوئی گہری سمندری آنکھیں دیکھی تھی، اسے تجسس تھا ان آنکھوں میں چھپے ہوئے درد اور کرب کو جاننے کا۔ وہ انجان تھا اس بات سے، جن آنکھوں کی درد اور کرب کی جاننے کا تجسس اسے ہے، اس درد اور کرب کی وجہ وہ خود ہے۔ ابھی تو صرف ہمدردی ہوئی تھی اسے، جلد یہ ہمدردی بدلے میں بدلنے والی تھی، اور پھر شاید اپنائیت میں وہ انجان تھا ان سب باتوں سے، لیکن وقت اسے بہتر سبق دینے والا تھا۔
وہ حویلی سے واپس آیا تو عجیب اضطراب میں تھا، لیکن پرجوش تھا کہ اب اسے یہ بات اپنے بابا جان سے کرنی ہے۔ اسے امید تھی کہ اس کے بابا جان ہمیشہ کی طرح اس بات پر بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ ہاں، اسے خوف تھا تو اپنے مورے کا کہ نہ جانے وہ اس بات پر کیسا ریئیکٹ کریں گی۔ وہ اپنے بھتیجے سے شدید محبت کرتی تھی، پتہ نہیں وہ حویلی اس کا رشتہ لے کر جائیں گی کہ نہیں، پر وہ پرسکون تھا کہ وہ مانے نہ مانے اس کے بابا جان اس کا ساتھ ضرور دیں گے۔ وہ فریش ہو کر ڈھیلی ڈھالی ٹراؤزر اور شرٹ پہن کے اپنے بابا جان کے کمرے میں گیا تھا۔ اسے کچھ بھی الٹا سیدھا ہونے سے پہلے ان سے بات کرنی تھی۔ اس نے ان کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی تھی، جو انہوں نے فوری دے دی تھی۔ وہ اندر کی جانب چل دیا اور اپنے بابا جان کو سلام کیا۔ بخیر آگلے بابا جان۔ آؤ میرے بچے، کیسے ہو تم؟ فٹ بابا جان، آپ کیسے ہیں؟ ایک دم ٹھیک۔ وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ بابا جان، آپ نے ہمیشہ ہر بات میری مانی ہے، وہ ٹھیک تھی یا نہیں؟ کیا بات ہے بچے، کوئی فرمائش کرنی ہے کیا؟ تم تو کبھی سوچ کے کوئی بات نہیں کرتے، پھر اب کیسے اتنا سوچ رہے ہو؟ جو چاہیے بولو نا، پہلے کبھی انکار کیا ہے میں نے جو اب کروں گا؟ بابا جان، بات تھوڑی سیریس ہے۔ ہاں تو بولو نا بچے، کیا بات ہے؟ اب وہ پریشان ہوئے تھے کیونکہ ذکوان خان کبھی کچھ کہتے ہوئے ہچکچاتا نہیں تھا۔ جو اسے چاہیے ہوتا وہ چھین لیتا تھا، تو پھر وہ حیران تھے اتنی تمہید وہ کیوں باندھ رہا ہے۔ وہ بابا جان، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ کیا محبت؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم جانتے ہو نا میسا تمہاری بچپن کی منگ ہے، تو پھر محبت کیسے ہو گئی تمہیں ذکوان؟ اب کون سی نئی مصیبت پا لی ہے تم نے؟ حویلی میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ حقیقی معنوں میں پریشان ہوئے تھے، کیونکہ وہ لاکھ اپنے بیٹے کی ساری خواہشیں پوری کرتے، لاکھ وہ ان کا لاڈلا تھا، پر انہیں اپنی زبان اور عزت حویلی میں بہت عزیز تھی۔ وہ اپنی بیوی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، پر وہ دارجی کی عزت کرتے تھے۔ بابا جان، وہ لڑکی حویلی کی ہی ہے؟ کیا حویلی کی؟ کون ہے وہ؟ وہ سخت پریشان تھے اس معاملے پر۔ بابا جان، وہ درار کی منگ امبہار صالح خان۔ اور پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں ساری بات بتا دی تھی، جسے سن کر وہ سکتے میں آ گئے تھے۔ کیا ہے ان کا بیٹا جو کسی لڑکی کی ایک جھلک سے محبت کر بیٹھا ہے، اور لڑکی بھی وہ جو حویلی کے بیٹے کی منگ ہے۔ انہیں اس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا تھا۔ لیکن بابا جان، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ درار نے صاف منع کر دیا اس سے شادی میں، اور میں تو ہر حال میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آپ پلیز درار جی سے بات کریں حویلی جا کر، ورنہ جو پھر میں کروں گا نا، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے یہ سوچ لیجیے گا انکار کرنے سے پہلے، کیونکہ مجھے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ہم کل حویلی جا رہے ہیں، اس سے آگے نہ مجھے کچھ سننا ہے اور نہ ہی کچھ کہنا ہے۔ وہ تن فن کرتا ہوا غصے میں ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کے بابا جان اس کی کسی بات کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس لیے اسے حقیقتاً بہت غصہ آیا تھا۔ دوسری طرف شیر خان کو بھی یہ امید نہیں کہ ان کا بیٹا ان سے کسی ایسی فرمائش کرے گا، اور پھر وہ اتنا شدت پسند بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ اپنے بیٹے کو انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ خود ان کا قصور تھا، سو وہ بھگت رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی رضویٰ بیگم کو یہ بات نہ بتانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر انہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ کبھی بھی انہیں حویلی نہیں جانے دیں گی۔ اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ انہیں بہانے سے حویلی لے جائیں گے، اور پھر وہاں جب بات کریں گے تو سب کی موجودگی میں وہ اتنا کچھ کہہ بھی نہیں سکیں گی۔ خیر، انہیں حویلی جانا تھا، باقی کا وہاں کیا صورتحال انہیں پیش آنی تھی، اس بات سے وہ بالکل انجان تھے۔ بی بی جان ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ درار کمرے میں داخل ہوئے، اور اپنا سفید شملہ اتار کر ایک طرف رکھ کر فریش ہونے واش روم کی طرف چل دیے۔ پھر کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر باہر آئے تو دیکھا بی بی جان تسبیح لے کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا چکی تھیں، اور خود بھی وہیں پر ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ دارجی بھی بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ گئے۔ انہیں خود بھی جاننا تھا کہ درار کے خیالات کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ جب سے اس نے انکار کیا تھا وہ ان کے سامنے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی دارجی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ زرنور بانو، تمہارے بوتے کا دماغ ٹھکانے پر آیا کہ نہیں؟ یا تو پھر ہم جائیں اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے واسطے؟ کیا ہو گیا ہے تمہارے کو؟ بچہ ہے، خود ہی سمجھ جائے گا۔ اتنا بچہ نہیں ہے وہ، 27 سال کا ہونے والا ہے۔ ہم کرے گا اس سے بات، تم فکر نہ کرو۔ تم ہی کر لو تو بہتر ہے، ورنہ پھر آ گئے ہم نے بات کی اس سے تو اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھ کر خود کمبل لے کر لیٹ گئی تھیں۔ وہ حویلی کی ساری بتیاں بجھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے برابر میں دیکھا تو اس کی بیوی سو چکی تھیں، اور اب صرف حویلی کی ایک بتی رہ گئی تھی بجھنے والی، اور وہ تھی دارجی کے کمرے کی۔ وہ بجھتی تو پھر ہی وہ اپنے کمرے سے نکل کر حویلی کی پچھلی جانب جاتی۔ وہ بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ چادر اس نے پہلے ہی لے رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ آخری بتی بند ہوئی، وہ دبے پاؤں کمرے کا دروازہ کھول کر نکل گئی۔ سامنے مورے اور بابا جان کا کمرہ تھا، جس کا دروازہ بند تھا اور بتی بھی۔ اسی طرح سبھی کے کمرے کا بھی دروازہ بند تھا۔ جب اس کی تسلی ہو گئی تو وہ اپنے پوشن سے 2-3 سٹیپ اتر کر نیچے آ گئی، جہاں سامنے پیر خان کا پوشن تھا، اور رضویٰ بیگم کے پوشن کے ساتھ سیڑھیاں جو سیدھی زنان خانے میں جاتی تھیں۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیوں سے اتری تھی اور پھر زنان خانے میں پہنچی۔ زنان خانہ بالکل سنسان پڑا ہوا تھا۔
اس وقت وہ زنان خانہ کراس کر کے باہر کوریڈور میں آ گئی جہاں سے مردان خانے کی جالیاں نظر آتی تھیں، اور پھر مین کوریڈور کراس کر کے سیدھا حویلی کے مین دروازے پر پہنچی تھی جو کہ اس وقت کھلا ہوا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ محجب باہر ہی ہے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر پوش میں پہنچ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی، منہ اس نے چادر سے اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ پوش کراس کر کے باہر لان شروع ہو چکا تھا۔ پورا لان عبور کر کے وہ پچھلی طرف جانے والے راستے پر مڑ گئی اور سیدھی چلتی ہوئی حویلی کے پچھلے لان میں آ گئی جہاں محجب بے چینی سے اس کے انتظار میں چکر کاٹ رہا تھا۔ محجب! اس نے اسے پکارا تھا جو کہ اس سے مخالف سمت میں کھڑا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ مڑا تھا۔ کیا بات تھی انتصارہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میرا مطلب تم نے کبھی ایسے بلایا نہیں۔ اف، سانس تو لینے دیں، آتے ہی شروع ہو گئے۔ وہ چادر کا کونا منہ سے ہٹا کر آرام دہ انداز میں لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب تم بولو گی بھی یا یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ ہم پکنک پر نہیں آئے، کسی نے دیکھ لیا نا تو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی گولی مار دیں گے۔ اف توبہ ہے بھائی، مرد ہو کر کتنا ڈرتے ہیں آپ۔ اب وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ اچھا بولو بھی، کیا بات ہے؟ بہت رسکی ہے یہاں چوری چھپے آنا اور ملنا۔ رسکی؟ حد ہے، ویسے مجھے بھی سب کتنا رومانٹک ہے، ایسے رات کے پہر چوری چھپے اکیلے ملنے آنا، واو۔ مجھے منہ کھولے اس کی قیاس سرائیاں سن رہا تھا۔ تو محترمہ کو رومانس کے بارے میں خاص ہی جانکاری ہے۔ اب وہ بھی آرام دہ انداز میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اب صحیح معنوں میں انتصارہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ روانی میں کیا بول گئی ہے۔ وہ خاصی شرمندہ نظر آ رہی تھی اور محجب لب بھینچ کر اپنی مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اصل میں آپ سے بیوی کے بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ اب وہ اسے اصل مدعے کی طرف لانا چاہ رہی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ اب یہ تمہیں سکھانا ہے مجھے کہ رومانس کسے کہتے ہیں؟ مجھے پلیز۔ اچھا بولو، کیا بات کرنی ہے بیوی کے بارے میں؟ وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس کی بات سن رہا تھا۔ دیکھیں، درار لالا نے اچھا نہیں کیا بیوی کے ساتھ۔ میں تو بیوی پر حیران ہوں کہ بچپن سے درار لالا کے ساتھ منسلک ہیں، پھر بھی کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے ان سے۔ کیا مطلب؟ کیا ری ایکشن ہے بیوی کا؟ کوئی ری ایکشن نہیں ہے، وہ تو ایسے لا تعلق بنی بیٹھی ہوئی ہیں جیسے انہوں نے اسے شادی سے انکار نہیں کیا بلکہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بالکل پتھر بنی ہوئی ہیں، کوئی تاثر نہیں ہوتا ان کے چہرے پر، ان کے نام پر، نہ ہی اچھا نہ برا۔ میں تو خود لالا پر حیران ہوں کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ بیوی جیسی لڑکی انہیں کہیں بھی نہیں ملیں گی۔ میں نے بیوی کو اتنا دیکھا نہیں ہے، پر جیسا تم بتا دیے ان کے بارے میں، ایسے میں تو وہ بہت لکی ہیں اگر انہیں بیوی ملے۔ آپ پلیز درار لالا کو سمجھائیں کہ وہ شادی سے انکار نہ کریں۔ میں جانتی ہوں بظاہر بیوی کچھ نہیں کہتی، پر وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہیں۔ اپنی ذات کی نفی کون برداشت کرتا ہے؟ صحیح کہہ رہی ہو تم۔ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں لالا سے بات کرتا ہوں۔ اب تم جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھی اور اپنی چادر کا کونا دوبارہ منہ پر ڈال کر جیسے آئی تھی ویسے ہی دبے پاؤں واپس چلی گئی، اور وہ وہیں بیٹھا اس معاملے پر مزید سوچتا رہ گیا۔ اگلی صبح شیر خان کا ارادہ تھا حویلی جانے کا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اب وہ رغوہ بیگم کو بتانے جا رہے تھے کہ وہ حویلی جا رہے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ذکوان خان کو وہ پہلے ہی بتا چکے تھے۔ رضویٰ بیگم، آج ہم حویلی جا رہے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی رضویٰ بیگم کو اطلاع دی، وہ قدرے حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود بہت ہی کم حویلی جانے کا کہتے تھے۔ کیوں خیر ہے؟ حویلی کیوں جانا ہے؟ میں نے مطلب آپ کبھی اس طرح حویلی جانے کا کہتے تو نہیں ہے نا، بس اس لیے۔ آپ اپنے چھوٹے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں، اور کتنی بار کہا ہے آگے سے بحث مت کیا کریں، سمجھیے آپ؟ اب دوسری بار کہنا نہ پڑے، مجھے بس تیار ملیں آپ۔ وہ تن فن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور وہ سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ انہیں شدید گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، پر وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے اپنی شامت نہیں بلوا سکتی تھیں، اس لیے خوشی سے تیار ہونے چلی گئی۔ وہ اسکن پینٹ کے ساتھ ڈارک براؤن شرٹ اور گرے لیدر کی جیکٹ میں ملبوس تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح جیل سے پیچھے کو سیٹ کر رکھے تھے۔ وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ حویلی میں موجود تھا۔ آج وہ حویلی میں ایک سوالی بن کر اپنی محبت مانگنے آیا تھا۔ دیکھنا یہ تھا اس کی مراد پوری ہوتی ہے یا اسے خالی دامن لوٹایا جاتا ہے۔ مردان خانے میں دارجی، شیر خان، ذکوان خان، سنان خان، صالح خان اور ادھام اور محجب بیٹھے تھے۔ باقی خواتین زنان خانے میں تھیں اور رضویٰ بیگم کو بھی شیر خان نے مردان خانے میں ہی روکا ہوا تھا۔ درار اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا، اسے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ نیچے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، سو وہ ان سب باتوں سے انجان اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ ہاں بولو شیر خان، کیا بات کرنی ہے تمہیں جو تم نے رضویٰ کو بھی مردان خانے میں ہی روک لیا ہے؟ دارجی کو شیر خان کا رضویٰ بیگم کو مردان خانے میں روکنا سخت ناگوار گزر رہا تھا، پر فی الحال وہ خاموش تھے۔ دراصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جو ان کے آگے بولنے کا منتظر تھا۔ میں اپنے بیٹے ذکوان شیر خان کے لیے آپ کی پوتی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اس میں ہاتھ مانگنے کا کیا بات ہے شیر خان؟ میسا تو پہلے سے ہی ذکوان کی منگ ہے۔ وہ ان کی بات سن کر بولے تھے۔ دارجی میسا کا نہیں۔ میسا کا نہیں تو پھر کس کا؟ ذکوان کا منگ تو میسا ہے نا، کھل کر بولو کیا بات ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے تمہاری بات۔ وہ دارجی، ہم ذکوان کے لیے آپ کی پوتی بیوی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔
جیسے ہی انہوں نے بات مکمل کی مردان خانے میں سکوت چھا گیا۔ سب حیرت کی تصویر بنے شیر خان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ادہام اور موجب تو سکتے کسی کیفیت میں تھے۔ یہ بکواس کیا کر رہے تم شیر خان؟ تمہارا ہمت بھی کیسے وہ بیوی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نام جوڑنے کا؟ وہ ایک دم شدید غصے میں آئے تھے۔ دارجی میری بات سنیں آپ۔ اس بار ذکوان خان نے دارجی کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ رضوہ بیگم تو ابھی تک ہوش میں ہی نہیں آئی تھیں، وہ ساکن تھی اپنے شوہر کی بات سن کر۔ بکواس بند کرو تم۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھیں اور ایک زوردار تھپڑ انہوں نے ذکوان خان کے منہ پر مارا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات سوچنے کی بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرے بھتیجے کی منگ ہے، تم منہ اٹھا کر اپنے باپ کو لے کر رشتہ مانگنے چلے آئے؟ میرا خون ہو کر ایسی گھٹیا حرکت کی تم نے؟ وہ پورے مردان خانے میں ذکوان خان پر دھاڑ رہی تھیں۔ اس وقت وہ مظلوم بیوی کہیں سے نہیں لگ رہی تھی جو اپنے شوہر کی جوتیاں کھاتی ہیں، اور وہ بے بس ماں نہیں لگ رہی تھی جو اپنے بیٹے کی غلط میں بھی اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ وہ حیرت کی تصویر بنا اپنی مورے کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے آج تک اسے ایک انگلی بھی نہیں لگائی تھی، آج وہ اپنے بھتیجے کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھا رہی تھیں۔ آج ایک بار پھر اسے بہت شدت سے درار سنان خان سے نفرت محسوس ہوئی تھی جو ہر جگہ اس کا مقابلہ کرتا تھا۔ ایک بار پھر وہ اپنی ماں کو نظر انداز کر کے دارجی سے مخاطب ہوا تھا۔ شیر خان کا تو بس رضوہ بیگم پر ضبط کر کے رہ گئے تھے۔ دارجی میں محبت کرتا ہوں امبہاد سے، بہت شدید محبت، وہ میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ مردان خانے میں سب اس کی دیرت دلیری پر حیران تھے کہ کیسے وہ کسی کی پاک باز لڑکی کے بارے میں سب کے سامنے بکواس کر رہا ہے۔ بس کر دو ذکوان خان، اگر تم نے ایک لفظ بھی آگے بولا تو تمہارا گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ اب کی بار دارجی بھی جھاڑے تھے۔ موجب حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر درار کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ اس نے ناک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اس نے دھکیل کر دروازہ کھولا تو اندر نیم اندھیرا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے برابر کیے اور بیڈ پر لحاف اوڑھ کر وہ سویا ہوا تھا۔ اس کو ایسے دیکھ کر اس کا اپنا سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ وہ بھاگ کر اس کی بیڈ کی جانب بڑھا اور کھینچ کر اس کا لحاف اس پر سے اتارا جس پر وہ چیخ پڑا تھا۔ واٹ دا ہیل، ہاؤ ڈیئر یو! لالا یہاں آپ مزے سے سو رہے ہیں اور نیچے جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے نیچے؟ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ذکوان لالا پھپھا اور پھوپھی جان کے ساتھ بیوی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں دارجی سے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس کی منگ میسا ہے، پھر وہ کیسے کسی اور کا رشتہ لے کر آ سکتا ہے؟ موجب کو حیرت ہوئی تھی اپنے لالا پر، اب بھی وہ اپنی بہن کا سوچ رہا تھا، اس بات سے یکسر بے نیاز کہ اس کی منگ کو مانگنے آیا وہ۔ لالا آر یو سیریس؟ واٹ؟ جس کا وہ رشتہ مانگنے آیا نا، وہ آپ کی منگ ہے، حویلی کی کوئی فالتو لڑکی نہیں ہے جسے ذکوان خان محبت کے دعوے کر رہا ہے۔ وہ آپ کے نام سے جڑی ہوئی ہے، یہ بات آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ پر۔ اتنی دیر میں ادھام بھی اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ درار جلدی نیچے چلو، ایک ہنگامہ مچایا ہوا ذکوان خان نے، وہ دارجی سے بدتمیزی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے امبہاج کو اٹھا کر لے جائے گا۔ ارے ایسے کیسے اٹھا کر لے جائے گا؟ اس کے باپ کا مال ہے کیا؟ شی از مائن، ہاتھ تو لگا کر دکھائے، ہاتھ توڑ دوں گا میں اس کے۔ اچھا ہیرو بعد میں بن لینا، ابھی تو چلو۔ وہ اپنے اسی رف حلیے میں ادھام اور محجب کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے مردان خانے میں آ گیا جہاں ذکوان خان دارجی سے مسلسل بدتمیزی کر رہا تھا۔ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ ہاں یہ کون سا نیا ڈرامہ کرنے آ گئے ہو تم؟ اوہ تو آپ بھی آ گئے ہیں، چلو اچھا ہی ہوا، اب ذرا کھل کر بات ہو جائے گی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ اچھالتا ہوا اس کے عین سامنے آیا۔ تم تو ویسے بھی نہیں اپنانے والے تھے نا اسے، تو کیا تکلیف ہے تمہیں اگر میں اس سے شادی کر لوں تو؟ وہ میری ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے تجھے آخر؟ بکواس بند کرو ذکوان خان، ہر وقت گھٹیا ارادے لے کر گھومتے رہتے ہو۔ میں اس سے شادی کروں نہ کروں، اپناؤں یا نہ اپناؤں، وہ میرا مسئلہ ہے۔ تیرا مسئلہ؟ ہا ہا ہا، اچھا مذاق ہے درار سنان خان، تو اچھے سے جانتا ہے جو چیز مجھے پسند آتی ہے میں اسے لے کر رہتا ہوں، وہ تو پھر میری محبت ہے۔ وہ میرے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، بچپن سے میری منگ ہے، چاہے اپناؤ یا نہ اپناؤ، وہ میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ تمہاری منگ میری بہن میسا ہے تو بہتر ہے اس سے شادی کرو، وہ میری تھی اور رہے گی، میں بغیرت نہیں ہوں۔ تم اس کے راستے سے ہٹ جاؤ پشتو، وہ میری منگ ہے۔ درار میں تمہیں جان سے مار دوں گا، جا جو کرنا ہے کر لے، میں تیرے لیے اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سب دم سادے ذکوان کی دھمکیاں سن رہے تھے، پر درار کو سب نے اس طرح غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ دوسری طرف زنان خانے میں بھی سب دم سادے ذکوان خان کی دھمکیاں سن رہے تھے اور ان دھمکیوں میں درار کے تیش بھرے جوابات بھی ان کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ امبہاج خود کے لیے ذکوان خان کے خیالات سن کر شدید شوق کی کیفیت میں تھی، اور بس یہی لمحہ تھا وہ جو صوفے کا سہارا لے کر بڑی مشکل سے کھڑی تھی، ایک منٹ میں زمین بوس ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی، اور گرتے وقت پاس پڑے ہوئے ٹیبل پر اس کا ہاتھ لگا تھا جس پر سے خوبصورت ڈیکوریشن پیس زمین پر اس کے ساتھ گرا تھا اور اس کا ٹوٹا ہوا کونا امبہاج کے ماتھے پر لگا تھا۔ ٹھا کی بہت زوردار آواز آئی تھی اور سب جو مردان خانے کا تماشا دیکھنے میں گم تھے آواز پر پلٹے تھے۔ سب سے پہلے انتصارہ بھاگتی اس کی جانب آئی تھی اور پھر باقی سب۔ جس شوق میں اس وقت وہ تھی، ایسے ہی کسی شوق میں اس وقت میسا بھی تھی۔ آج اسے اپنا پیار مان سب کچھ مٹی میں ملتا ہوا نظر آیا تھا۔
وہ بھی وہیں نیچے بیٹھتی گئی تھی۔ اسے اپنے چہرے پر نمی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف نہیں کر رہی تھی، وہ ایسے ہی بہہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ خود ان آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائے گی۔ بی بی اٹھیں پلیز، کیا ہوا ہے آپ کو؟ انتصارہ چیخ رہی تھی، اتنا کہ اس کے چیخنے کی آواز مردان خانے میں بھی گئی تھی، اور وہاں جو لوگ ابھی تک ان دونوں کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے ان کے چیخنے پر ہوش میں آئے تھے۔ تم لوگ ادھر ہی رکو، پیر خان اور چھوٹے تم چلو ہمارے ساتھ۔ وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے زنان خانے میں آئے تھے، جہاں ساری خواتین جھمگٹے کی صورت میں جمع تھیں۔ دارجی نے آگے بڑھ کر اپنی زوردار آواز میں ان کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ رحمہ بانو کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ خان دیکھیے نا میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، وہ سالہ کشمل خان سے کہہ رہی تھیں۔ آپ فکر مت کریں، ہماری بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ روتی ہوئی رحمہ بانو کو تسلی دے رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر بے ہوش پڑی ہوئی بحاج کو دیکھا جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے پوشن میں اس کے کمرے میں لے گئے تھے اور جا کر بستر پر لٹایا تھا۔ تب تک سبھی بھی ان کے کمرے میں آ چکا تھا۔ بابا جان، بی بی ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں بچے، تم اپنی مورے کو بلاؤ۔ وہ سر ہلاتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد رحمہ بانو کے ساتھ واپس آیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر آئے، چھوٹے خان نے رحمہ بانو کو کسی ڈاکٹر کو لانے کا پیغام دینے کو کہا جس میں وہ پل بھر کو باہر گئی تھیں۔ سبھی ابھی بھی وہیں اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا جس کے دوسری طرف چھوٹے خان امبہاج کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں آپ کا۔ کیا بی بی کوئی گھر میں پڑی فالتو چیز نظر آتی ہے جو ہر کوئی اٹھا کر منہ مار کر ان کے حق پر دعویٰ جتاتا ہے؟ میری بہن کی اذیت تکلیف کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ آپ سب دیکھ سکتے ہیں بابا جان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ بچے، یہ بات تم نہیں سمجھتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے اپنی اولاد کو دکھ اور تکلیف میں دیکھنا، ان کو پل پل اذیت سے دوچار دیکھنا؟ نہیں میرے بچے، پر ہم مجبور ہیں اپنے خاندان کے ہاتھوں، اپنی روایات کے ہاتھوں۔ بابا جان، یہ خاندان، یہ روایات اپنی اولاد کی خوشیوں سے زیادہ عزیز ہیں آپ لوگوں کو؟ وہ اب حیران ہو کر ان سے سوال کر رہا تھا۔ ہاں بچے، شاید روایت اور خاندان اولاد کی خوشیوں سے زیادہ اہم ہے۔ اس خاندان نے روایت کے پیچھے اپنی بے شمار اولادیں قربان کی ہیں، ان کی خوشیوں کو نظر انداز کیا ہے، اس لیے پھر اب تو اولادوں کی خوشیاں قربان کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ بابا جان، لیکن یاد رکھیے گا، اب کی بار اپنی بیوی کی خوشیاں روایت پر قربان نہیں ہونے دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بچے، جو اس کے نصیب میں برداشت کرنا لکھا ہے وہ کر کے ہی رہے گی۔ تم یا میں اس کی خوشیوں کے ضامن نہیں ہو سکتے۔ ابھی وہ خاموش ہوئے ہی تھے کہ رحمہ بانو ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اندر آتی دکھائی دی۔ چھوٹے خان اور سبھی اٹھ کر باہر چلے گئے۔ رحمہ بانو وہیں بیٹھ کے ایک طرف بیٹھ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے پوری تسلی سے اسے چیک اپ کیا، ماتھے کی بینڈیج کی، انجیکشن دیا اور کچھ میڈیسن لکھ کر انہیں دینے کو کہا۔ رحمہ بانو پریشان تھیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، کوئی سیریس بات تو نہیں ہے نا؟ یہ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، انہیں کوئی بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کو یہ برداشت نہیں کر سکیں گی، اور وہیں پر گر گئی۔ میں نے بینڈیج کر دی ہے، آپ پلیز کوشش کریں ان کو سٹریس سے دور رکھیں۔ جی ڈاکٹر، میں پورا خیال رکھوں گی۔ وہ کہہ کر ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر تک گئیں اور واپس آ کر اس کا کمبل درست کیا اور وہیں اس کے سرہانے تسبیح کر کے بیٹھ گئیں۔ وہ ماں تھی، اولاد کے دکھ کو سمجھ رہی تھیں اور اس کے صبر کی دعا بھی کر رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں ابھی اسے بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔